اللہ اکبر! غوث اعظم کی شان تو کیسی تھی کہ جب آپ 5 سال کے قریب پہنچے تو آپ کو مدرسے لے جایا گیا۔ قاری صاحب نے کہا، بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، الف لام سے پہلا سپارہ شروع کیا، سیقول سے دوسرا سنایا، تلک رسول سے تیسرا سنایا۔ سناتے سناتے غوث پاک نے پہلی ہی نشست میں زبانی 18 پارے سنا دیے۔ قاری صاحب حیران، بیٹا اتنے پارے پہلی ہی باری میں؟ اور پڑھو۔ آپ نے کہا، بس مجھے اتنا ہی یاد ہے۔ قاری صاحب نے کہا، اتنے سپارے کہاں سے یاد ہو گئے؟ آپ نے کہا، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی۔ میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں ہی قرآن یاد کر لیتا تھا۔ ماں حافظہ تھی نا، بچہ پیٹ میں تھا نا، ماں قرآن پڑھتی تھی۔ آج بچہ پیٹ میں ہو، ماں فلمیں دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ ذرا سوچے اس سے بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ پلیز آپ غور کریں کہ آخر آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں، نہ کہ ان کو دین سے دور کریں۔ دین کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ہم نے اسے بنا دیا ہے۔ اب اگر کوئی بچہ دین سے قریب ہو اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ڈرتا ہے کہ ہمارے اس عمل سے ہمارے والدین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ورنہ میرا کیا ہوگا، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی بچہ انجینئر یا ڈاکٹر وغیرہ ہو تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ورنہ ہمارا بچہ ہمیں گھر سے باہر نکال دے گا، پھر ہم کہاں جائیں گے۔ اللہ، یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے پڑھا لکھا کر آج آپ کو اس قابل بنایا کہ آج آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، اور انہی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے گا تو آپ سے سب کچھ چھین لے گا۔ اللہ سے ڈریں اور توبہ کریں، کیونکہ آج آپ جو اس مقام پر ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ اپنے والدین کی وجہ سے، اور والدین اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تو ان کی قدر کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ کی بچی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تنہائی میں لے جا کر پیار سے سمجھائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اپنی بچے کی سائڈ نہ لیں، یہ بھی نہ کہیں کہ ابھی بچہ ہے تبھی تو سنے گا، بڑا ہونے کے بعد کون سنتا ہے۔ اب ایسا بھی نہ ہو کہ اگر بچے کی کوئی غلطی ہے تو آپ اسے ٹارچر کرنا شروع کر دیں، سب کے سامنے باتیں سنانے لگ جائیں۔ آپ اپنے بچوں کو سمجھیں، ان کے ساتھ دوست بن کر رہیں تاکہ وہ غلط لائن میں نہ جائیں۔ آپ اپنے بچوں کو نہ سمجھیں گے تو پھر کون ہے جو انہیں سمجھے گا؟ اس سے ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، ان کے دل پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک بچی تھی، اس سے اس کی مما کا موبائل پانی میں گر گیا، تو اس نے ایک پرچی لکھی کہ مما، ہم سے آپ کا موبائل غلطی سے پانی میں گر گیا تو اس لیے ہم خودکشی کرنے جا رہے ہیں۔ جب اس کی ماں نے یہ پرچی پڑھی تو اس کا دل دہل گیا۔ اللہ، آپ اپنے بچوں کا دوست بن کر رہیں تاکہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائے اور آپ سے ساری باتیں شیئر کریں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس میں آپ کا ہی تحفظ ہے۔ ایک دفعہ آپ خود پریکٹیکل کر کے دیکھیں کہ جو پردے والی عورت ہوتی ہے نا، اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، لیکن اگر اس کی جگہ کوئی بے پردہ عورت جا رہی ہو تو سارے لڑکوں کی آنکھیں اس کی طرف گھوم جاتی ہیں۔ چلو لڑکی تو چھوڑو، یہاں تک کہ جو بوڑھے بوڑھے انکل ہیں وہ تک انہیں تاڑنے میں لگ جاتے ہیں۔ خدا کا کچھ خوف کریں۔ آپ کے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہوں گی، اگر ان کے ساتھ اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کینڈیز کی ریپر کھول کر رکھیں گے تو پھر اس پر مکھیاں تو بیٹھیں گی نا۔ کیا آپ گولڈ کو ہتھیلی میں لے کر گھومتے ہیں؟ نہیں نا۔
بلکہ آپ اسے کسی چیز میں پیک کر کر پھر تجوری میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قیمتی ہے، چوری ہو جائے گا۔ اسی طرح خانہ کعبہ بھی قیمتی ہے، اسی لیے اسے غلاف میں رکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک بھی قیمتی ہے، اسی لیے اسے غلاف میں رکھا جاتا ہے۔ آپ اسلام کی شہزادی ہیں، اسی لیے آپ کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ۔